فبأي آلاء ربكما تكذبان. لیکن جب ایک چیز ہو گئی تو اسلام کے کیا احکام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح احادیث ہمارے پاس موجود ہیں. وہ احادیث کیا ہیں؟ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تمہارے اوپر ایک ایسا حبشی غلام مسلط کر دیا جائے جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو. اس حدیث کا ایک ایک لفظ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے. ایسی پیاری مثال دی کہ وہ حاکم جو کسی بھی لحاظ سے حکومت کرنے کا اہل نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہے نا کہ کوئی کہہ رہا آنا چاہیے، کوئی کہہ رہا نہیں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی ہے ایسے حاکم کی کہ جس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، کہ ایک شخص جو حبشی ہے، حالانکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ عربوں سے. نبی خطاب کس سے کر رہے ہیں؟ صحابہ سے. حبشی لوگ صحابہ کے غلام ہوا کرتے تھے. کسی حبشی کے حاکم بننے کا کوئی تصور عرب میں تھا ہی نہیں، کسی غیر عربی کا نہیں تھا، تو حبشی کا کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ سمجھ میں آ رہی ہے. غیر عربی کا نہیں تھا تو غیر عرب میں بھی حبشی جو کالے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہوتے ہیں ان کے. اور فرمایا وہ ہے بھی غلام. غلام کا مطلب جو خود کسی اور کی مملوک ہے، جسے کسی بھی صورت میں قانونی حق حاصل نہیں ہے حاکم بننے کا، کیونکہ غلام جو کچھ کماتا ہے اس کے مولا کا ہوتا ہے. غلام جبھی حاکم بنے گا جب ظلم اور بربریت کر کے حکومت کی کرسی تک پہنچے. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کے پاس کوئی قانونی حق حکومت تک پہنچنے کا اسلام نے نہیں دیا اس کو. اسلام نے نہیں دیا. غلام حاکم اسلام میں بولو بھائی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اپنا مالک نہیں ہے تو وہ حکومت کا مالک کہاں سے بنے گا؟ لیکن نبی نے فرمایا کہ غلام جو بالکل اہل نہیں ہے، اطیعوا، ہاں اور کیا کہ سلطا، مسلط ہو جائے. مسلط کا مطلب کیا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آ جائے. آپ نہیں، کیونکہ غلام کو کون چاہے گا؟ وہ بھی حبشی غیر قوم کا. لوگ کہیں گے ہمارے اوپر یہ کیسے حکومت کر رہا ہے؟ ہم سارے گورے گورے اور ہمارا وزیر اعظم یا ہمارا خلیفہ کون ہے؟ کالا کلوٹا. لیکن فرمایا اگر مسلط ہو گیا زبردستی طاقت کے بل بوتے پر، بالکل غیر آئینی طریقے سے، اور کمبخت کی شکل بھی اچھی نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا کم از کم کچھ نہیں ہوتا تو پرسنالٹی کو ہم مرتے کہ یار دیکھو ہمارا جو صدر ہے کسی کام کرنے کی شکل تو اچھی ہے. فرمایا شکل بھی اچھی. کیسی پیاری مثال دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کأن رأسہ ذبیبہ، کشمش کی طرح سر اس کا پچکا. کشمش صرف پچکی بھی نہیں ہوتی، اس میں سے پانی نکل جاتا ہے، جوس نکل جاتا ہے انگور کا جو اصل ہے. تو کیا مطلب؟ پرسنالٹی کی ہماری زبان میں کہیں گے واٹ لگی ہوئی ہے اس کی، کہیں سے بھی کوئی پرسنالٹی اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہی ہو کہ بھائی کچھ تو ہو.